اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 11۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے مکہ آنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں لے جانے کے واقعات بیان کیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حضرت حارث، شیخوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ عنہا، انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریف بھائی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں پاؤں چلنے لگے تو حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا ہی زیادہ تر آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کاندھے پر اتنی زور سے کاٹا کہ دانتوں کا نشان بیٹھ گیا۔ یہ نشان اس وقت آپ کے لیے باعث رحمت بن گیا، جبکہ حضرت غزوہ حنین کے واقعے میں حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کو مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن کا وہ واقعہ یاد دلایا اور اپنے کاندھے پر دانتوں کا نشان دکھایا، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور انہوں نے اپنی بڑی بہن کو بڑے احترام کے ساتھ اپنی چادر پر بٹھایا اور فرمایا اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے وطن واپس لوٹ جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو عطا کیے ان میں سے 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے اور باقی 2 کا حال معلوم نہیں ہوتا، جبکہ حضرت جناب حضرت حارث رضی اللہ عنہ آپ کی بعثت کے بعد مکہ آئے تب ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات پیش آئے وہ صرف ان کے گھر تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ ارد گرد کے علاقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں پھیل رہی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے جو زمین بنجر تھی اور بنو سعد پر جو قحط چھایا ہوا تھا وہ سب کا سب دور ہو گیا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور زمینیں شاد و باد ہو گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکاس کے میلے میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگی، اے عکاس کے لوگوں، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مار دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا یہ عظیم مقام ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ مقررین نے بیان کیا ہے کہ جب عرصے بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، غربت اور افلاس سے اس کا حال بے حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پہچان لیا اور شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھ گئے اور میری ماں کہہ کر اس سے لپٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھا کر عزت و تعظیم سے ان کو اس پر بٹھایا۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور جوانی میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں مکہ حاضر ہوئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی خدمت کی، اونٹ اور اونٹنیاں پیش کیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناقہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ ان تحائف سے بہت زیادہ خوش ہوئیں کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند مقام عطا کیا ہے جس کی دعائیں اور تمنائیں وہ کیا کرتی تھیں۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت انسیت تھی۔ آپ کو شیر خواری کے زمانے میں وہی کھلایا کرتی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سال میں 2 بار ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملانے لے جایا کرتی تھیں اور پھر واپس لایا کرتی تھیں۔ 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کے وقت آیا تو یہ امر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کرنا چاہتی تھیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولی، کیا تم اسے اپنے ساتھ کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند ماہ اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ کے اس فیصلے سے ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں بھیج دیا۔ تاہم چند ماہ کے یہ فیصلہ سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی مکہ واپس اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ سکے۔ 6 سال کے یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر والوں کے لیے بے پناہ خیر و برکت کے سبب بنا۔ ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس محبت اور اپنائیت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا پوسا، وہ یادگار اور تاریخ کی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام بنو سعد کے لیے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیوں نہ کہ برکت و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلہ اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ واقعہ شق صدر: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سے محیر العقول واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوتے رہے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں، ارحا صوت کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر ولادت کے چوتھے یا 5ویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شق صدر، سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا، جبکہ قبیلہ بنو عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سننے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا شیخوار بچے بچپن کے ابتدائی زمانے نبی بنو سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں یعنی فرشتوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالی تھی، زمزم کی برف بھری تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اجزاء نکال کر زمزم کے
پانی سے اچھی طرح دھوئے، پھر اپنی جگہ پر رکھ دیے۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے پر ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا، اور پھر اس سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کی برف کے پانی سے دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا۔ پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر واپس رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم بھر گیا۔ پھر اٹھ کر کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریف بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنی والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کا چہرے کا رنگ فق ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئیں اور حضرت آمنہ کو سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر کوئی عصیب نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئندہ قسط انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔